Ladies and gentlemen, the proud number 15 squadron will now present to the nation first batch of J-10C Dragon weapon system with a pledge to uphold the legacy of Pakistan Air Force at all costs. Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, I present to the nation the first formation of J-10C aircraft. Assalamu alaikum, sir. Ladies and gentlemen, recitation from the Holy Quran followed by recitation of the Rood Sharif by Chief Warrant Officer Qari Muhammad Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور دشمن کے مقابلے کے لیے جس قدر ممکن ہو طاقت اور سواریاں فراہم کرو. ان کے ذریعے دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کو مرعوب رکھو گے. ان کے علاوہ ان دشمنوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے. تم رائے خدا میں جو چیز بھی قربان کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں ملے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. May I now request the Honorable Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu, Nishane-e-Imtiyaz Military, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, to kindly take the podium for his address.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Honorable Federal Ministers, Service Chief, General and Air Officers, distinguished guests from People's Republic of China, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is my profound privilege to welcome you to the induction ceremony of J-10C aircraft. Indeed, it is a historic occasion, and I'm extremely grateful to the Prime Minister for gracing this event with this esteemed presence. I also express my deep gratitude to all the distinguished guests for honoring us with their presence today. Ladies and gentlemen, we live in a challenging time in the wake of evolving global and regional environment. The rapidly changing geostrategic environment has profound impact on the region as well as Pakistan. In addition, pace of changing technology in contemporary world continuously to alter the character of war at fast pace. Advancement in space, network, electronic warfare, cyberspace, nanotechnology, and miniaturization coupled with artificial intelligence have profoundly affected the traditional concept of national security and defense. In order to provide safe and secure environment to our nation against all threat, the armed forces of Pakistan continue to synergize their effort, bridging capability gap through timely induction programs. Considering modern parameters of warfare, induction of J-10C aircraft into Pakistan arsenal today is a result of one such combined effort, which merit profound appreciation at all levels. Your Excellency, the Prime Minister, I must acknowledge outstanding support that the PF received from the government of Pakistan under your able leadership, despite challenges and stress of COVID pandemic. This milestone could not have been possible without your kind patronage in providing the physical space to equip Pakistan Air Force with this weapon system within a short span of 8 months. I would like to make a special mention of the all-out support by the Chief of Army Staff. I may also mention that all ranks and files of Pakistan Air Force admire his vision and personal involvement to see the manifestation of this project. And I am also extremely grateful for his support in other PF projects of national importance. Ladies and gentlemen, this ceremony is also a testimony to the strong partnership between two brothers, Pakistan and China. Our commitment to work together in multiple domains is undoubtedly significant to ensure peace and stability in the region. I am extremely grateful to the Chinese political and military leadership, as well as His Excellency Chinese Ambassador and his team in Pakistan for their assistance and cooperation. Effort by the management of CATEC and their staff is also worth praising. Lastly, I commend the dedication and the professionalism of my team for successful induction of this weapon system in a record time despite several challenges. Ladies and gentlemen, induction ceremony of J-10C aircraft has many significant aspects to it. Today, after a gap of almost 4 decades, Pakistan Air Force is inducting next generation combat system with all this concept, state-of-the-art technology and weaponry. Last such event was in 1982 when F-16 aircraft joined the Pakistan fleet. Number 15 Squadron, also known as Cobras, is the first Pakistan Air Force squadron to be equipped with J-10C Dragons. Ladies and gentlemen, on a personal note, number 15 Squadron was my first unit where I began my journey as a fighter pilot. Later, I had the privilege to command this elite squadron also. Number 15 Squadron has a glorious history of service to Pakistan, both during war and in peace. The squadron has the distinction
of PIF first kill on 10th April 1959 when Flight Lieutenant Muhammad Yunus shot down an Indian Air Force camera over Rawalpindi. Later, the unit actively participated in both 1965 and 75 wars. More recently, the squadron provided the main offensive effort during Operation Swift Retard on 27th February 2019 with desired effect. Re-equipment of Cobras with J-10C is certainly a well-earned honor for this battle-tested and decorated PF squadron. At the same time, it has also placed a huge responsibility on the leadership and personnel of this unit to operationalize the capability as quickly as possible. Ladies and gentlemen, J-10C has a fully integrated weapons, avionics, and EW suite that make it a potent combat system under the contemporary environment of non-contact warfare. The aircraft is configured with world's top-class weapons, including PL-15 air-to-air missile and a variety of stand-up position munitions. ISA radars, net-centric and sensor fusion capabilities enable it to detect, engage, and destroy targets at long range, both in air-to-air as well as air-to-surface domain. With multi-domain capability, J-10C aircraft would indeed revolutionize Pakistan Air Force operational thought. It will enhance net-centric and integrated employment of electronic warfare while ensuring retention of first-shot capability. Undoubtedly, PAF has always been fully motivated, trained, and skilled to deter any aggression and misadventure, regardless of the quantum of the threat. However, induction of this weapon system will further enhance Pakistan Air Force capability to effectively deal with the requirement of contemporary aerial warfare. I am confident the pilot and the technician of number 15 multi-role squadron shall ensure smooth and swift induction of this capability with professionalism and commitment, upholding Pakistan Air Force legacy, inshallah. Ladies and gentlemen, alhamdulillah, under all challenging situations, Pakistan Air Force has proved equal to the task. PF has always fought outnumbered and lived up to the expectation of our great nation. We have never attempted to match numbers nor wish to be in any arm race. However, we continue to enhance our capability to ensure national security and regional stability. Ladies and gentlemen, to meet contemporary threats, our focus is on strategic restructuring. In this regard, Pakistan Air Force is pursuing a well-crafted developmental strategy, smart induction programs, putting hands on niche and disruptive technologies, human resource development with modern parameters from our nursery to professional military education, high-quality combat training to maintain highest level of readiness across all domains, and focused on major R&D to promote government indigenization effort for economic prosperity of Pakistan. Ladies and gentlemen, I would like to share that the aerospace industry is globally treated as strategic industry based on technological, fiscal, social, and national security dividends. It is projected at more than $10 trillion for next 20 years. Moreover, cyber and IT industry also fall in line with aerospace industry owing to its tremendous growth and pivotal role. In this regard, Government of Pakistan has undertaken several key initiatives, including formulation of Special Technology Zone Authority and National Aviation Policy to harness potential of aerospace, cyber, and IT industry. In line with the vision of His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, PF Alhamdulillah, has launched a flagship project called National Aerospace Science and Technology Park, commonly known as NASTAP. The NASTAP project aimed to establish aerospace cluster at Kamra as well as Techno Park in major cities and reputed universities across Pakistan. The project is well poised to harness niche technologies including robotics, UAVs, radars, software-defined radios, as well as futuristic capability in smart material, 3D printing, sensor fusion, supercomputing, artificial intelligence, to name a few.
Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the support of Government of Pakistan in establishing this premier institution of aerospace and academia linkages. As a project of strategic national importance, of which I express my extreme gratitude. PF will inshallah continue to bring good news for the nation in near future in this regard. Ladies and gentlemen, in the end, I congratulate the whole nation on the induction of J-10C weapon system for Pakistan today. I once again sincerely thank His Excellency the Prime Minister of Pakistan for his patronage and presence here today. I'm also extremely grateful to all distinguished guests for sparing their valuable time and gracing this historic event. May Allah bless our collective effort to fully contribute towards prosperity of people and progress of great nation. Ameen. Pakistan Air Force, Zindabad. Pakistan, Paindabad. May I now request His Excellency, the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, to kindly address the gathering. جناب ایئر فورس چیف ظہیر احمد بابر صاحب، فیڈرل منسٹرز، سروسز چیفز، ہمارے چائنیز گیسٹ، آفیسرز، میں سب سے پہلے تو آج اپنی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً 40 سال کے بعد، 40 سال پہلے F-16 ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ جب انڈکٹ ہوئے تھے ہماری ایئر فورس میں، تو پاکستان میں ایک بڑی خوشی کی لہر بھاگی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیٹسٹ ایروپلین سے ایئر فورس کے اندر. اور اس کے بعد اب یہ جو آج ہم نے ڈسپلے دیکھی ہے J-10C کی، یہ ہماری قوم کو اس لیے ہم مبارک دیتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ایک امبیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بر صغیر میں، اور اس امبیلنس، سیکیورٹی امبیلنس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ایک آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایڈیشن ہوئی ہے ہماری ڈیفنس سسٹم میں. میں اس کے لیے چائنا کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں. اپنی قوم کی طرف سے چائنا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری ریکارڈ ٹائم، غالباً 8 مہینے کے اندر یہ ہمیں جیٹس پرووائڈ کیے، جبکہ اس کا کافی سال لگتے ہیں. اور دوسرا، میں ایئر چیف آپ کو جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کی ماڈرنسٹ تھنکنگ ہماری آرم فورسز کے اندر آ گئی ہے، کیونکہ جو آپ نے ٹیکنالوجیز اور آنے والی جو فیوچر وارفیئر ہے اس کے اوپر تو اب ٹیکنالوجی کے اوپر خاص طور پہ زور دیا جائے گا. تو جو بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی کہ آپ سے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اب کیسے اپنا ملک کا رخ موڑ سکتے ہیں انڈیجنس ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی زون سیٹ اپ کیا. ہم نے آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جو ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس میں ساری ماڈل ٹیکنالوجیز ہوں گی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا خوش قسمت ہے کہ ہر قسم کا پروفیشن، ہر فیلڈ کے اندر کوالٹی پروفیشنلز پاکستانیز آج اویلیبل ہیں، لیکن ابھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے جیسے پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اکنامکلی ساؤنڈ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا ڈائریکشن سیدھا ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنے سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سارا ٹیلنٹ ہمیں اویلیبل ہوگا. میرا یہ ایمان ہے کہ ملک میں ہم ہر قسم کا انٹرنیشنل کوالٹی کا ادارہ بنا سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس یہ اویلیبلٹی ہے باہر ایک پول آف پروفیشنلز کی، کہ جب بھی ہم انشاءاللہ اس ملک میں
جس طرح یہ آگے بڑھے گا ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں. مجھے پاکستانی قوم کی طرف سے آج اپنی آرمڈ فورسز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہمارے پاس ایسی آرمڈ فورسز ہیں جو ہمارے ملک کا دفاع کر سکتی ہے. ہمیں کانفیڈنس ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. جو پلوامہ میں کے بعد جب بالا کوٹ پہ اٹیک ہوا تو جو پاکستان کا جس طرح کا رسپانس تھا ایک ساری دنیا میں پیغام گیا کہ ہمارے میں پوری کیپبلٹی اپنی حفاظت کرنے کے لیے. آپ کو میں یہ احساس آج دلوانا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کی آرمڈ فورسز کی طاقت تب بنتی ہے جب ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. آرمڈ فورسز اس ملک کی تکڑی ہوتی ہیں جب قوم اور آرمڈ فورسز ایک ہی طرح سوچ رہے ہو. تو آج ہماری قوم، میں یہ اپنی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑی قربانیاں دے کے ہم نے یہ پچھلے 2003-4 کے بعد یہ جو بڑا مشکل جنگ لڑی ہے. ایک آمنے سامنے دشمن سے جنگ اور ہوتی ہے، لیکن جب اس طرح کی جو وار آن ٹیرر کے اندر چیلنجز ہمارے سامنے آئے، یہ بہت مشکل جنگ ہوتی ہے. اجڑ گئے ہم ملک. اب دیکھیں عراق کے اندر کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، تو ملک اجڑ جاتے ہیں. لیکن جس طرح ہماری آرمڈ فورسز نے اور پبلک نے جس طرح یہ سامنا کیا، تو یہ ایک دنیا کے اندر ایک پیغام گیا کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنی حفاظت کر سکتا ہے. تو میں آج بڑی خوشی کا اس لیے اظہار کرتا ہوں کہ مجھے ابھی جو ڈسپلے دیکھی ہے مجھے کانفیڈنس اور آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا. پاکستان جب بنا تھا، اور میری عمر پاکستان جتنی ہے تقریباً، کہ ایک آزاد ملک تو صرف آزاد رہ ہی تب سکتا ہے، خوددار رہ ہی تب سکتا ہے جب وہ اپنی وہ حفاظت کر سکے. تو میں آخر میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو آخر میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ: اللہ کا کرم ہے، ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، ہمارے ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس ریٹ پہ ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، باہر سے ریمیٹنس ہمارے پاس آ رہی ہے، ویلتھ کریشن ہو رہی ہے پاکستان میں. جیسے جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا، ملک کی آمدنی بڑھے گی، تو دو طرف ہمارا پیسہ جائے گا. پہلی پرائیورٹی اپنے ملک میں غربت کم کرنی، اپنے نچلے طبقے کے پیسہ خرچ کرنا. ہیلتھ کارڈ جیسا جو کہ ڈیولپڈ ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں، ہر خاندان کو یہ جو 10 لاکھ کی انشورنس دینا، اور پھر احساس پروگرامز کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا. اور دوسرا، جیسے جیسے ہمارے پاس ویلتھ کریشن ہوگی، انشاءاللہ اپنے ڈیفنس کے اوپر ہم خرچ کریں گے اور مضبوط کرنے کے لیے. کیونکہ اصل میں تو جب ایک اصل آپ کی طاقت یہ ہے کہ کوئی آپ کو جنگ لڑنی نہ پڑے، کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے پاس اتنی تیاری ہے کہ جب اگر وہ ان کے اوپر کسی قسم کی اگریشن کریں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو انشاءاللہ ان دو طرف ہم اپنا پورا اگلا جو ہماری بجٹ کی پرائرٹیز ڈالیں گے. میں اسکواڈرن 15 کو آپ کو بھی آج اکنالج کرتا ہوں، کیونکہ جو ہم نے ڈسپلے دیکھی اور یہ جو آپ نے ریکارڈ ٹائم پہ یہ نئے ایئر کرافٹس کے اوپر جو قابو پایا، تو آپ کو بھی میں آج اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو. May I now request His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, Chief of the Air Staff, Services Chiefs and Honorable Ministers to kindly proceed towards the aircraft for inspection.
وزیر اعظم عمران خان نے اس تقریب سے خطاب بھی کیا ہے۔ فائٹر ایئرکرافٹ J-10C کی پاک فضائیہ میں شمولیت کے موقع پر تقریب، اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت ایئرکرافٹ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ مناظر آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔